جگہ جگہ احتجاج ہو رہے ہیں وہ ہے بجلی کے بل. یہ پرائسز بار بار بڑھائی گئیں اور آج حالات اس جگہ آ گئے ہیں کہ عام آدمی یہ بل دینے سے قاصر ہے. جن لوگوں کی تنخواہ 25,000 ہے ان کے بلز بھی 35,000 آ رہے ہیں. آپ ظاہر ایم شور جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں یا تو خود ان بجلی کے بلوں کے ڈسے ہیں یا ایسے لوگوں سے یا بہت سے لوگوں سے ملے ہوں گے جو آپ کو آ کے یہ بتاتے ہیں کہ ہماری تنخواہ کتنی ہے, ہماری آمدن کتنی ہے, اور ہمارا بجلی کا بل اگر دے دیں تو کھانے کا شاید گھر راشن لانے کے پیسے بھی نہیں بچتے. یہ ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ جو اس وقت ایک اکثریت پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے. کیا وجہ کہ ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ ہم آج پاکستان میں یہ لوگ جو آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پہ بجلی کا میٹر اتارنے جاتے ہیں وہاں پہ بھی جھگڑے ہو جاتے ہیں. بجلی کا میٹر اتاریں گے تو بجلی نہیں ہوگی, میٹر لگائیں گے تو بل دینے کے پیسے نہیں ہوں گے. یہاں ہے آج پاکستان کیسے پہنچے, کس کے کیا غلطیاں ہوئی ہم سے. آج بھی ہم مسائل آپ کو پھر بتائیں گے. سب کو پتا ہے کہ پرابلم کہاں ہے. پاکستان میں لوگ بل دینے کو تیار نہیں ہیں. بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں بل نہیں دیے جاتے, کنڈے ڈالے جاتے ہیں. لیکن ہماری جو ریاست ہے, مجھے آج بھی یاد ہے 2013 کی حکومت میں اس طرح کی بہت سی تقاریر بھی کی گئی تھی کہ کون کون سی پولیٹیکل اینٹیز ہیں جو اس طرح کی بجلی چوری کو نہ صرف پروٹیکٹ کرتی ہیں بلکہ ان کے حق میں بھی بات کرتے تھے. لیکن آج ہم وہاں آ گئے ہیں جہاں آئی ایم ایف ہمیں زندہ نہیں رہنے دے رہا. آئی ایم ایف کہتا ہے کہ یہ گیپس پلگ کریں اور مسائل حل کریں, لیکن ہمارے پاس مسائل کا حل بھی کوئی نہیں ہے. لیکن غریب کے گلے کا پھندا بن گیا یہ بجلی کا بل. وہ لوگ جو کماتے نہیں ہیں یا جن کی آمدن بہت کم ہے وہ اتنے بل نہیں برداشت کر سکتے. حکومت نے 2-3 دور کیے ہیں مذاکرات کے. ان مذاکرات کے بعد یا ان تمام تر سیٹنگز کے باوجود مسئلے کا حل ابھی تک نہیں نکلا ہے. تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ یہ تو دیکھ لیں گے ہم کہ ظاہر مسئلہ کیا ہے, مسئلے کا حل کیا ہے, اس پر بھی بات کرتے ہیں. لیکن ہماری ملک کی پالیٹکس انہی ایشوز کے گرد گھومتی رہی بڑے عرصے. سب کو پتا تھا کہ مسئلہ بہت بڑا ہے. جب بھی پچھلی حکومت جو 2018 کے بعد آئی اس نے بجلی کے بل بڑھائے یا مہنگی کی بجلی, پیٹرول مہنگا کیا, تو سخت تنقید کی جاتی تھی اس وقت کی اپوزیشن کی جانب سے. کیا کہا جاتا تھا سنیں. کمر توڑ مہنگائی, آئے دن بجلی گیس کے جو بم گرائے جا رہے ہیں. بجلی کی فی یونٹ کا 5 روپے کا اضافہ ہو رہا ہے. اب اتنا ہی بوجھ بجلی کی بل کی صورت میں عام آدمی پہ ڈال رہے ہو. اچھا بجلی کی کتنی قیمتیں بڑھی ہیں, بل بڑھے نا, بل اس لیے بڑھے کہ بچوں کھائی جاؤ کہ اس کو رولا پائی جاؤ. آپ نون کو آنے دیں, ہم ریٹ کم کریں گے, ہم آپ کو سرکولر ڈیٹ بھی ختم کر کے دکھائیں گے. بجلی کے بل تو قیامت آتے وہ ادا کرتے ہیں. 4 روپے کے قریب بجلی بڑھ رہی ہے اس مہینے کے بل میں. کچھ ہی عرصے بعد بجلی مہنگی ہوگی, اس کے بعد گیس مہنگی ہوگی. مہنگائی جو ہے آسمان سے باتیں کر رہی ہے, بجلی کی قیمت بڑھ گئی ہے. بجلی اور گیس کے جو ریٹس ہیں وہ کتنے انپریسیڈنٹڈ بڑھا دیے. کرپٹ ٹولے نے آج 83 پیسے فی یونٹ بجلی مہنگی کر دی ہے. ابھی جو 20-22 روپے کی ایوریج پرائس ہے نا وہ 12 روپے کی ہو جائے گی. مسئلے کوئی نہیں ہے, سستی کر دیں آپ, اور آپ مسلم لیگ کو دیں گے انشاءاللہ ہم 2 سال کے اندر لائن لاسز بھی کم کر کے دکھائیں گے. بندہ ووٹ مانگے نا تو اس کو اندر سے بجلی کا بل لا کے دکھانا, کہنا یہ لو اپنا ووٹ, جھوٹو بے ایمانو یہ لو اپنا ووٹ. وچوں کھائی جاؤ تو اتوں رولا پائی جاؤ. لیکن جب حکومت آئی پچھلے 16 مہینے میں, اس وقت یہ کہا گیا کہ یہ فیصلے ناگزیر ہیں, اس ملک کے لیے ناگزیر ہیں, بڑے مشکل فیصلے ہیں. وزیر اعظم صاحب کو تو رات کو نیند نہیں آتی تھی جب اس طرح کے فیصلوں کا ذکر کرتے تھے. لیکن یہ مہنگائی کا جو دور تھا, یہ سلسلہ تھا, یہ اس لیے بھی چلتا رہا کہ جو بھی آئی ایم ایف کے پروگرام میں جائے گا, اس سے پہلے تو شاخرچوں کی طرح ہم نے آئی ایم ایف کے پروگرامز کیے. لیکن اب جب 16 مہینے حکومت آئی تو یہ مشکل فیصلے, اب اس تمام فیصلوں کا مشکل فیصلے کہا جاتا ہے, جو پہلے عوام دشمن یا عوام کش فیصلے ہوتے تھے, پھر یہ مشکل فیصلے ہو گئے. جو زیادہ بجلی استعمال کرتے ہیں مجبوراً ہمیں وہ آئی ایم ایف کی شرط پوری کرنا پڑی تھی. آج آئی ایم ایف ہمیں کہتی ہے ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے, پہلے قیمتیں بڑھاؤ اس کے بعد پیسے دیں گے. آئی ایم ایف کی بات نہ سنیں تو پھر پاکستان دیوالیہ ہونے کو آ جاتا ہے. بجلی کی قیمت ایک جو آئی ایم ایف کی کنڈیشن تھی کہ جو آپ کی ری بیسنگ ہے 3.5-4 روپے کا فرق پڑے گا. ہمارا پالیسی ریٹ بڑا ہے, یہ ان کی ڈیمانڈ تھی. ہمارے 215 کے ٹیکس لگے ہیں, یہ ان کی ڈیمانڈ تھی. جو ایندھن کی 4 روپے قیمت تھی جو بڑھ کے 6 روپے ہو چکی ہے, جو آپ کے بل میں آتی ہے فیول ایڈجسٹمنٹ پرائس کی مد کے اندر, وہ سارے لاسز جو ہیں وہ سرکولر
कॉर्पोरेट डेट में जा रहे हैं और उनकी बहुत सारी कीमत वो सार्फिन पे कर रहे हैं जो अपना बिल पूरा वक्त पर देते हैं। मसले तो ये वाले सारे पहले भी जानते थे, इसी किस्म के जवाब पहले भी सुनते थे, लेकिन आपको याद होगा जब ऑपोजिशन में थे कहते थे 12 रुपए यूनिट पर लेकर आएंगे बिजली। मिफ्ता इस्माइल साहब फॉरेन माफी चाहता हूं फाइनेंस मिनिस्टर इन वेटिंग, बहुत बड़े बड़े दावे किए गए कि हम ठीक करके 6 महीने में देंगे और फिर कहा गया कि ये सब कुछ हुआ है। अब एक निगरान हुकूमत आई है जो तकरीबन 10-15 दिन हुए उसको आई हुई, तो 16 महीने की हुकूमत एक तरफ, अब जो बिजली के बिल आने शुरू हैं दोबारा वो जमातें जो पिछले 16 महीने हुकूमत में रही हैं वो एहतजाज के लिए सड़कों पर आने का प्रोग्राम बना रही हैं। वो जो पहले सफाइयां देते थे अब वो किसी और के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि जी सारी गलती, और कहा जाता था ना इलेक्शन मुलतवी होंगे और 6 महीने का वक्त चाहिए, वो इसीलिए चाहिए ताकि ये इल्जाम भी किसी और के सर रखा जाए कि ये हुआ किसकी वजह से। PMLN की हुकूमत 2018 में खत्म हो गई थी, उसके बाद PMLN की हुकूमत आज तक नहीं आई। अगर एक वजीर आजम का ताल्लुक PMLN से था, 13 जमातें भी थी, और किस तरह की एक कंप्रोमाइज गवर्नमेंट चल रही थी और किस तरह सारे फैसलों में सब शरीक होते थे। जब अगर बिलावल साहब वजीर आजम होते तो इस वक्त जो है वो शायद मैं समझता हूँ कि हम अपने ऊपर जो है वो तंगी करके जो है अवाम को लीड देते। 2 पंखे चलाने वाले और 1 मोटर चलाने वाले को 35,000 बिल आया। 2 टैक्सेस लगाए हैं उनको फिलफौर वापस लिया जाए। जो मुल्क में सूरत हाल है माशी बदहाली की, बिजली के बिल, गैस के बिल, किस तरह पाकिस्तान को मजलूम तबकात को किस तरह निकालना है मुश्किलात से। ये 10 दिन की हुकूमत पर अब तनकीद कर रहे हैं कि जनाब अब बिल नहीं दिए जा रहे, 2 पंखे चलाने वालों के बिल 35 हजार आ रहे हैं। सो ये फैसले जो करके गए हैं अब ये फैसले ओन करें कि हाँ ये, या तो हम एक एजुकेटेड बहस करें कि हम क्यों यहां तक पहुंचे, लेकिन हमने अब भी एजुकेटेड बहस नहीं करनी, अब भी ब्लेम शिफ्टिंग करनी है, अब भी किसी और पर इल्जाम लगाना। मैं आज अखबार की खबर पढ़ रहा था कि 2018 तक की कारकर्दगी पर मुस्लिम लीग नून इलेक्शन लड़ेगी, क्योंकि ज़ाहिर है पिछले 16 महीने की कारकर्दगी पर तो इलेक्शन लड़ा नहीं जा सकता। अगर ये पूछे 16 महीने हुकूमत किसकी थी तो कोई कहेगा जी ये तो मिली जुली हुकूमत थी जी, रले मिलने का एक सौदा था जो हमने कर लिया, हमारे साथ पीपल्स पार्टी थी, पीपल्स पार्टी कहती है जी अगर बिलावल साहब की गवर्नमेंट होती तो ये सब कुछ नहीं होना था।